تو تبلیغ کی شرط لگنے سے کیا ہوا؟ تبلیغ کی شرط لگنے سے عمل والے ناکام ہیں۔ یہ کون سی ناکامی ہے؟ کہ یہ جنت کے عالی مقام نہیں پا سکتے، یہ جنت کے اونچے درجات تک نہیں جا سکتے، جہنم میں بھی نہیں جائیں گے اور اوپر کے درجات تک بھی نہیں جائیں گے۔ تو دعوت کا کام ایسا نہیں ہے کہ کرو تو ٹھیک ہے اور نہ کرو تو بھی ٹھیک ہے، کر لو تو بڑا اجر ہے، نہ کرو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ ان اعمال میں نہیں ہے کہ جمعرات کو روزہ رکھ لو تو ٹھیک ہے، نہ رکھو تو کوئی حرج نہیں ہے، پیر کو روزہ رکھو تو ٹھیک ہے، نہ رکھو تو کوئی حرج نہیں ہے، شوال کے 6 روزے رکھ لو تو ٹھیک ہے، نہ رکھو تو کوئی حرج نہیں ہے، عمرہ کرو تو بہتر ہے، نہ کرو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، نفلی حج کر لو تو بڑا اجر ہے، نہ کرو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تبلیغ کا کام ان شکلوں میں سے ایک شکل بھی نہیں ہے۔ یہ کامیابی کا دار و مدار ہے، یہ کام نجات کے لیے پلر ہے، پلر۔ اس کو ہٹاؤ گے تو ساری تمہاری بلڈنگ ان بیلنس ہو جائے گی اور کبھی سیدھی خشت اول چون ہے معمار کج تا فریا میں رور دیوار کج۔ جب بنیاد ٹیڑھی ہوگی تو اوپر بننے والی ہر عمارت، ہر گھر وہ ٹیڑھا ہو جائے گا۔ تو تبلیغ مدار نجات والے اعمال میں سے ہے، نہ کہ مستحب اعمال میں سے ہے کہ کرو تو ٹھیک ہے تو نہ کرو کوئی بات نہیں ہے۔ یہ مدار نجات اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ اس شرط کے لگنے سے عمل والے ناکام۔ کیا ناکامی ہے؟ عالی درجات سے محروم۔ صبر، صبر کی شرط لگنے سے تبلیغ والے بھی ناکام۔ تبلیغ والے نے تبلیغ کا کام تو کیا لیکن صبر نہ سیکھا، اخلاق نہ سیکھے، غیبت کا چھوڑنا نہ سیکھا اور دل سے بغض کو نکالنا نہ سیکھا، حسد سے دور ہونا نہ سیکھا، سخاوت کو نہ سیکھا، درگزر کو نہ سیکھا، جھک جانا نہ سیکھا، سہ جانا نہ سیکھا، پی جانا نہ سیکھا، معاف کرنا نہ سیکھا، تو پھر کیا ہوا؟ یہ بھی ناکام ہے، یہ بھی ناکام ہے۔ لیکن یہاں ناکامی کا مفہوم اور ہے، نہ اور ہے۔ اخلاص اگر ہوا اور باقی چیزیں ہوئیں تو یہ جائیں گے تو اوپر، لیکن ایک درجہ اور نیچے آ جائیں گے۔ وتواصوا بالصبر، وتواصوا بالصبر، یہ 4 چیزیں مل کر پورا گراف مکمل بنتا ہے اور پورا چارٹ مکمل ہوتا ہے اور پورا دین اپنی بنیادوں پہ کھڑا ہوتا ہے۔ چوتھی شرط کے لگنے سے یہ تبلیغ والے ناکام ہیں۔ یہ ناکامی کی ایک میں مثال دیتا ہوں، مثال سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ 20 ٹیمیں میدان میں اترتی ہیں کرکٹ کے لیے، ہاکی کے لیے، فٹ بال کے لیے، کھیلتے 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 18 ہار جاتے ہیں، 2 میدان میں رہ جاتے ہیں، 2۔ اب یہ 2 تقریباً برابر ہوتے ہیں۔ اب آگے نصیب لڑتا ہے، ایک جیت جاتا ہے، ایک ہار جاتا ہے۔ وہ جو جیتنے والا ہے وہ ٹرافی لے جاتا ہے، جو ہارنے والا ہے اس کو یہ اعزاز کریڈٹ ہے کہ وہ سیکنڈ آیا ہے، دوسرے نمبر پر آیا ہے۔ لیکن آپ دیکھتے ہو کہ جب وہ ہارتے ہیں تو وہ خود بھی بیٹھ کے روتے ہیں، ان کے ملک والے بھی روتے ہیں۔ وہ یہ خوش نہیں ہوتے کہ ہم سیکنڈ آئے ہیں، کوئی خوشی نہیں ہوتی، سب رو رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے پاکستان والے تو ٹماٹر لے کر ایئرپورٹ پہ پہنچے گئے، توڑی حضرت ویسے جذباتی قوم ہے۔ تو وہ کیا ہوتا ہے، ان کو ایک عزت تو ہے نا کہ سیکنڈ آئے ہیں، لیکن اس کو عزت نہیں سمجھ رہے، وہ رو رہے ہیں، وہ ہار گئے، ٹرافی ہمارے ہاتھ سے نکل گئی۔ یہ چوتھی شرط وہ ٹرافی والی شرط ہے۔ جو یہ 4 شرطیں پوری کرے گا وہ میرے رب کے وکٹری سٹینڈ پر ہوگا اور اس کے ہاتھ میں ٹرافی ہوگی۔ وہ کہے گا ہو رہو کتابیا، دیکھو میں جیت گیا، میں جیت گیا۔ اوپر سے میرا رب کہے گا او فی عیشۃ راضیہ، اعلیٰ زندگی مبارک، کہاں؟ فی جنت عالیہ، اونچی جنت۔ کیا ہے اس میں؟ قطوفہا دانیہ، پھلوں کی بہتات ہیں، خریدنے نہیں پڑیں گے۔ کیا کرو؟ کھلو، کھاؤ، اور کیا کرو؟ وشربو، پیو، کھاؤ، پخانا نہیں، پیو، پیشاب نہیں۔ ہنی یہ مزے کیا ہوں، یہ مفت کے ٹکٹ کیا ہوں؟ کبھی ما اسلفتم فی الایام الخالیہ، وہ جو برطانیہ میں تم نے مجھے راضی کیا تھا اور تم نے میرے دین کو سینے سے لگایا تھا، آج تمہارا رب تمہیں اس کا صلہ دے رہا ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ تبلیغ کا کام کوئی ایسا نہیں ہے مستحب کرو تو ٹھیک ہے اور نہ کرو تو ٹھیک ہے۔ یہ مدار نجات، 4 کام مدار نجات ہیں، 4 کام کامیابی کی بنیاد ہیں۔
ان میں سے ایک کام بھی چھوڑو گے تو ساری بنیاد ہل جائے گی. ایمان بناؤ، عمل بناؤ، دعوت اللہ کی طرف لوگوں کو بلاؤ. تمہاری عزت ہی اس میں ہے. اس امت کے امتیازی شان ہی اللہ کی طرف بلانا ہے. یہ بیٹھنا ان کا جرم عظیم ہے، پھرنا ان کا عمل عظیم ہے. یہ پھرے تو دین دنیا میں زندہ ہوا. یہ پھرے تو کون؟ ہندوستان میں کوئی جہاد ہوا؟ ہندوستان میں تاجروں نے ایمان، سب سے پہلے تمہارے گجرات میں ایمان پہنچا. ہندوستان میں گجرات میں سب سے پہلے تابعین پہنچے. صحابہ کو نہیں پہنچے، صحابہ نے تابعین پہنچے. مالدیپ میں، سری لنکا میں، یہ سب تو تاجروں نے سودا بھی بیچا، ایمان بھی بیچا. تم صرف سودا بیچتے ہو، ایمان نہیں بیچتے. تو یہ چار چیزیں اس امت کی بنیاد ہیں. پورا دین ان چار چیزوں کا نام ہے: ایمان اور عمل اور دعوت اور صبر، یعنی اخلاق. اخلاق کو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ لینے کا تبلیغ کا کام کر، اپنے نبی سے کرے نا، لیکن عجب انداز میں کہہ رہا ہے خذ العفو خذ العفو. اے میرے نبی، معاف کرنے کو پکڑ خود. اور جو پکڑنا ہوتا ہے پکڑو، یہ ہوتا ہے کسی مادی چیز کے لیے. جو صفات ہوتی ہیں ان کے لیے عربی میں خذ کا لفظ نہیں، ان کے لیے عربی میں تمسک کا لفظ ہے. فاستمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها. تمسک، فاستمسک. لیکن اللہ تعالیٰ نے معاف کرنا اتنا طاقتور عمل ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے باہر نکالا. معنوی چیز ہے، نہ محسوس ہونے والی چیز ہے، اس کو باہر نکال کے شکل عطا فرمایا. شکل پھر کہا اس کو ایسے پکڑو میرے نبی، اس کو معاف کرنے کو ایسا پکڑو کہ جتنی بڑی زیادتی ہو جائے بس تم نے معاف ہی کرنا. تو نے یہی نہیں کہنا میں کہاں تک صبر کرتا، میں بھی تو انسان ہوں. جب یہاں پر لوگ آتا ہے، جب یہاں پر آدمی میں کہاں تک صبر کرتا، میں بھی تو انسان ہوں، تو پھر وہ آدمی بڑا ظالم بن کے واپس لوٹتا ہے. وہ ایک گالی کے بدلے میں ایک گالی نہیں دیتا، وہ 10 گالیاں دیتا ہے. وہ ایک تھپڑ کے بدلے میں ایک تھپڑ نہیں مارتا، وہ 10 تھپڑ مارتا ہے. وہ پتھر کے جواب میں پتھر نہیں مارتا، وہ گولی مارتا ہے. تو میرے رب نے کہا خود یہ تو نے نہیں کہنا میں کہاں تک صبر کرتا، تو نے درگزر ہی کرنا ہے. یہ تین انگلی، یہ اوپر حکم ہے خذ العفو، میرے نبی معاف کرنے کو پکڑو. پھر بیچ میں کہا وأمر بالعرف، تبلیغ کا کام کر، دعوت دے، بھلائی کی دعوت دے. پھر کہا وأعرض عن الجاہلین. یہاں جاہل سے مراد ان پڑھ نہیں، جاہل سے مراد ظالم ہے. زیادتی کرنے والے سے درگزر کر. تبلیغ کا حکم ایک دفعہ دیا، اخلاق کا حکم 2 دفعہ دیا. تبلیغ کو بنایا دوائی اور اخلاق کو بنایا کیپسول. کیپسول میں دوائی آسان ہوتی ہے، بڑا بھی کھائے چھوٹا بھی کھائے. یہ جو تبلیغ کا کام ہے یہ کتنا طاقتور ہے کہ یہ کیپسول کے بغیر چل رہا ہے، ابھی اخلاق کے بغیر چل رہا ہے. اور پورے عالم میں انقلاب آ گیا، پورے عالم میں زلزلے آ گئے. اور جب یہ اخلاق کے کیپسول میں جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ ابھی تو ہمارے جیسے صرف زبان کے شاہ سوار کردار کے ہائے ہائے کردار کا غازی بن نہ سکے. تو ابھی تو قول و فعل کا تضاد اور اخلاق ابھی زندہ ہی نہیں ہوئے. زندگی گزری تبلیغ میں، مدرسوں میں، خانقاہوں میں، اخلاق ابھی زندہ نہیں ہوئے. عبادت زندہ ہوئی ہے، عبادت، اخلاق ابھی نہیں زندہ ہوئے. ہاں اخلاق والے افراد ضرور بنے ہیں، معاشرہ نہیں بنا، مجموعہ نہیں بنا. جب وہ بنے گا پھر دیکھو گے کیسے ہوا چلتا. تو بھائیو، میرے بھائی، ان 4 باتوں کو مدار نجات سمجھو. یہ تبلیغ کا کام ان 4 چیزوں کو لے کے چل رہا ہے. ایمان کی دعوت بھی ہے، عمل کی دعوت بھی ہے، دعوت تو خود دعوت ہے، اخلاق 4تھا نمبر اکرام مسلم ہے. یہ تبلیغ والوں نے کہنا چھوڑ دیا ہے. بات تو سارا روح دین تو اخلاق ہے. کوئی بھی نہ مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے، نہ خانقاہوں میں بتایا جاتا ہے، نہ تبلیغ میں بتایا جاتا ہے. پہلا نمبر، چھٹا نمبر، بولو کون تیار. چلو بھائی، اخلاق سے تو حسن پیدا ہوتا ہے، اخلاق سے تو روح بیدار ہوتی ہے. میرے نبی نے کہا ساری زندگی کے تہجد گزار اور ساری زندگی کے روزے دار سے بڑا درجہ ہے اچھے اخلاق والے کا. تو سارے بھائی اس کی نیت کرو، اللہ سے مانگو، اس کے لیے نکلو.
یہ نکلنا سارے عالم میں تبدیلی کا سبب بنے گا انشاءاللہ۔